میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے، اور قرآن پاک میں اعلان فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فرمایا اب ساری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا جو اسلام کے علاوہ اور کسی راستے پر چل کر آئے گا اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، اور اس کی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گی جہاں کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے دین اسلام اتارا ہے کہ زندگی جو بنے گی وہ بھی دین ہی کے راستے سے بنے گی، اور آخرت بھی جو بنے گی وہ صرف دین ہی کے راستے سے بنے گی۔ اور ہماری پوری محنت کی اور بھاگ دوڑ کی بنیاد دین ہے کہ ہر فرد امت کی زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے دین اتارا ہے، اور اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی پوری دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت جنت کی شکل میں ایسی بنا دیں گے کہ جس کے بعد کبھی بھی بربادی نہیں ہوگی، ہمیشہ آباد ہی آباد رہے گی۔ اور جو بے دینی کے ساتھ زندگی گزارے، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی بڑے نقشوں کے مالک کیوں نہ ہو، اور جو بے دینی پر مرے تو اللہ نتیجتاً اس کی دنیا بھی اجاڑ دیں گے اور آخرت ایسی اجڑے گی جہنم کی شکل میں کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسی پکی ٹکی سنت ہے کہ جس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ فرمایا اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ اس لیے یہ سمجھنے کی ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے یہاں کامیابی کا سبب حقیقی صرف دین ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں جس میں روزی روٹی کی تلاش میں لوگ لگتے ہیں، تجارت ہے، کھیتی ہے، ملازمت ہے، مزدوری ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، سائنس ہے، حکومت ہے، یہ جتنے اسباب ہیں، ایسا ہی دنیا میں جتنے اچھے برے حالات انسانوں پر آتے ہیں انفرادی اجتماعی طور پر، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی راحت ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ جتنے حالات اور اسباب ہے اس کا تعلق نہ تو کامیابی کے ساتھ ہے اور نہ تو ناکامی کے ساتھ ہے۔ کوئی سبب کامیابی کے لیے نہیں ہے اور کوئی سبب ناکامی کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی حال کامیابی کے لیے نہیں ہے اور کوئی حال ناکامی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے اسباب اور حالات ہیں یہ صرف امتحان کے لیے ہے اور دنیاوی زندگی کے گزارے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو چھوٹے بڑے سبب میں اپنے علم اور حکمت کے ساتھ رکھ کر یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ اس سبب میں رہ کر یہ حکم کا پابند ہوتا ہے اور یہ طریقے کا پابند ہوتا ہے یا اپنے خواہش کے تابع ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ جو حال بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اس حال میں یہ حکم پورا کرتا ہے یا اپنی خواہش پر چلتا ہے، اس امتحان کے لیے اللہ نے اسباب اور حالات کو پیدا کیا۔ ان اسباب اور حالات میں کامیابی اللہ کے دینے سے آئے گی اور اس میں ناکامی بھی اللہ ہی کے دینے سے آئے گی۔ کامیابی کے آنے کا راستہ ان اسباب میں اور حالات میں حکم کو پورا کرنا ہے اور نبی کے طریقے پر چلنا ہے، اور ناکامی کا راستہ خواہش پر چلنا ہے، منمانی پر چلنا ہے، اور دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے جو نبی لے کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور ایک راستہ خواہشات والا ہے، منمانی والا راستہ ہے۔ یہ فرعون کا، شداد کا، حامان
سلیمان کا، ابی بن خلف کا راستہ ہے. یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے. حکموں والا راستہ، طریقے والا راستہ یہ کامیابی والا راستہ ہے اور یہ جنت والا راستہ ہے. اور اس بات کو اچھی طرح ساری انسانیت کو قیامت تک کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوموں کے اور افراد کے واقعات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو، اور یہ دونوں اپنی حکومت میں رہ کر کامیاب ہو گئے دین کی بنیاد پر. اور اللہ ہی نے حکومت دیا فرعون اور نمرود کو، اور یہ فرعون اور نمرود حکومت میں رہ کر بے دینی کے راستے سے ناکام ہو گئے. اللہ نے ان کو اجاڑ دیا. مال حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ نے عطا فرمایا، اور اتنا مال عطا فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی وراثت میں تقسیم ہونے کے لیے سونے کی اتنی اینٹیں تھی کہ اس کو وارثوں میں تقسیم کرنے کے لیے کاٹ کر کے وارثوں میں تقسیم کیا گیا تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. اتنا مال دے کر اللہ نے ان کو مالداری میں چمکا دیا. اور ان 10 صحابہ میں سے وہ ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. دوسری طرف اللہ نے قارون کو مال دیا، اور اس قارون نے مال میں بے دینی کا راستہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کے نقشے میں رہ کر زمین میں دھسا دیا، اور یہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا. تجارت مہاجرین کے پاس تھی، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو تجارت میں چمکا دیا. اور تجارت قوم شعیب کے پاس تھی، اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو تجارت میں رکھ کر اجاڑ دیا. باغات انصار مدینہ کے پاس میں تھے رضی اللہ عنہم کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات میں رکھ کر چمکا دیا، اور اتنی برکت مدینہ کے کھجور میں دیا کہ صدیاں بیت گئی ہے اور پوری دنیا کے لوگ کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں، اور ابھی تک وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ دین کی بنیاد پر اللہ نے ان کو باغات میں رکھ کر کے چمکا دیا. اور قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے باغات میں رہ کر اجاڑ دیا. ایک طرف وزارت حامان کے پاس میں ہی اللہ نے حامان کو وزارت میں رکھ کر اجاڑ دیا، اور ایک طرف وزارت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہے اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وزارت میں رکھ کر چمکا دیا. یہ دنیا کے سارے اسباب کا اللہ تعالیٰ نے انجام بیان فرمایا کہ یہ بڑے بڑے اسباب ہم نے دینداروں کو بھی دیے اور بے دینی کو بھی دیے. بے دینی والے بے دینی کے راستے سے ان اسباب میں اجڑ گئے، اور دیندار ان اسباب میں رہ کر دینداری کے راستے سے آباد ہو گئے. اس لیے بنیادی بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہے کہ اللہ کے یہاں جو سبب بھی جس کو ملا ہے اس میں کامیابی کا راستہ صرف اللہ کا دین ہے. بے شک. اس لیے میرے دوستو، دعوت اور تبلیغ کے راستے سے محنت کسی کام ایمان والے کو اس کے کاروبار کے چھوڑانے کی محنت نہیں ہے، یا اس کے گھر کے نظام کو اجاڑنے کی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ محنت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان جن شعبوں میں ہیں ان شعبوں میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں پر چلنے کی اور نبی کے طریقے پر چلنے کی طاقت پیدا کر لے. جب اپنے نبی کے طریقے پر یہ چل لے گا اور اللہ کے حکم کو اپنے اپنے ان شعبوں پر پورا کر لے گا تو ان شعبوں میں رکھ کر اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے. جس طرح عبادت کے راستے سے کامیاب کریں گے ایسا ہی ان مشغلوں کے راستے سے بھی اس کو کامیاب کریں گے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا سچا اور امانتدار تاجر بڑا کام کرتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے، کروڑوں خربوں میں کھیلتا ہے، لیکن امانت داری ہے، سچائی ہے. تو فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے. اس کی تجارت دنیا نہیں ہے، دین ہے. اللہ اس دین کے راستے سے اور تجارت کے راستے سے اس کو یہ اونچا مقام آخرت میں عطا فرمائیں گے. ایک آدمی کھیتی کرتا ہے اور کھیتی شریعت کے مطابق کرتا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، مخلوق کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. تو فرمایا اس کی کھیتی جب تک ہری بھری ہوتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے. جانور دانا کھا جائے، چور چوری کر جائے تو فرمایا اس پر تاجر کسان کو صدقے کا ثواب ملے گا.
کے لیے اس کی کھیتی یہ دنیا نہیں ہے بلکہ اس سے اس کی آخرت اچھے سے اچھی اللہ بنائے گی۔ ایک آدمی مزدور آدمی ہے، غریب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مصلحت غربت میں رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ کس کے لیے مال مفید ہے، کس کے لیے غربت مفید ہے۔ کسی کا دین مال کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے کہ اگر مال چلا جائے تو یہ کافر ہو جاوے، اور کسی کا دین فقر کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے، اگر یہ اس کے پاس مال آ جائے تو یہ سرکش بن جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہے اور وہ مٹی میں اٹا ہوا ہے اپنے بدن کو چھپانے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا اس نے کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اس کے لیے آسانی، اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جا رہے تھے، دیکھا ایک بڑا مجمع ہے اور وہ مجمع ایک دوسرے کے کندھے پر رہ کر اس میدان میں ایک آدمی ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک آدمی نے شراب پی ہے، زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کون آدمی ہے ایسا؟ فرمایا یہ غریب آدمی ہے جس کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے، جب اس کے پاس مال آیا تو اس میں سرکشی آئی اور یہ سارے جرائم کر کے اس انجام کو یہ پہنچا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ جس کو بھی دیتے ہیں علم اور حکمت سے دیتے ہیں، کسی کے لیے زیادہ ہی مفید ہوتا ہے، کسی کے لیے کم ہی مفید ہوتا ہے۔ لہذا ایک آدمی کو اللہ نے غریب بنایا ہے، روز محنت کرتا ہے، روز کھاتا ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ صبح میں جب مزدوری کے لیے نکلتا ہے اور شام کو مزدوری کر کے واپس آتا ہے، اللہ کے حق کو پہچانتا ہے اور مخلوق کے حقوق کو بھی پہچان کر کے اپنی مزدوری میں چلتا ہے، نہ مال میں چوری کرتا ہے نہ جان میں چوری کرتا ہے، تو فرمایا شام کو اس حال میں واپس لوٹتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ روز مقدر کی روزی بھی مل رہی ہے اور روز مغفرت بھی مل رہی ہے اللہ کے خزانے سے۔ ایک آدمی حاکم ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں حکومت لکھی ہے اور وہ ملک کا بادشاہ ہے یا ملک کے بہت بڑے خطے کا وہ بادشاہ ہے، لیکن انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا مقام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کے نتیجے میں۔ اس کی حکومت دنیا نہیں ہے، اس کا حکومت کرنا دین ہے۔ جس طرح دینداروں کو اللہ نوازیں گے، ایسا اس بادشاہ کو بھی انصاف کی بنیاد پر اللہ نوازیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، جس ملک میں بھی ہے اور جس مشغلے میں بھی ہے اور جس حال میں بھی ہے، اس حال میں اللہ کے حکم کو سیکھ لے اور نبی کے طریقے کو معلوم کر لے اور اپنی زندگی کے اس شعبے میں رہتے ہوئے اور اس حال میں رہتے ہوئے حکم کی پابندی کے ساتھ جی لے اور طریقے کی پابندی کے ساتھ جی لے، اللہ اس حال میں اور اس سبب میں رکھ کر اس کو کامیاب کر دیں گے۔ یہ محنت اس بات کی ہے میرے دوستوں۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو، ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کامیابی ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب زندگی میں دین پورا ہوگا تو اللہ کی طرف سے وعدے سارے قرآن میں کیے ہوئے پورے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کامیابی کے اسباب دنیا میں پیدا فرما کر ان کو کامیاب کر دیں گے۔ اور جب زندگی میں دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئیں گی۔ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے قرآن پاک میں، جو مصیبت بھی تمہارے پاس آ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے، اور بہت
ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا عذاب جو موت سے شروع ہوگا اس سے پہلے دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیف کی شکلیں ہم پیش کر کے دنیا میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اپنی غلط زندگی سے یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ بھی ایمان والوں کے حق میں رحمت ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کی توفیق مل جاوے. اس لیے میرے دوستو دنیا میں جب دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی. جو کوئی بھی مصیبت اس وقت میں دنیا میں نظر آ رہی ہے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اور اپنے چھوٹوں بڑوں کے اوپر وہ سارے حالات دنیا میں جو ہے یہ دین کی کمی کی وجہ سے. تو محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں پورا دین آئے اور اپنی حقیقت کے ساتھ آئے. اسی لیے اللہ جل شانہ ہر ایمان والے مرد اور عورت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو پورا دین پر داخل ہونے کے کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 لائن کے احکامات عطا فرمائے ہیں. ایک کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں اور ایک بچنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. کرنے کے جتنے کام بتائے ہیں ان سارے کاموں کو کرنا اور جتنی بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا یہ پورا دین ہے. اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آیت اتری ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اسلام سے پہلے ایک سچے آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے. اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سارے مذاہب کو منسوخ کر دیا اور پوری انسانیت کے لیے ایک ہی دین طے فرمایا، وہ دین اسلام ہے. اس مذہب میں جس کے وہ ماننے والے تھے اس میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہوں، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، فرض واجب تو نہیں ہے. اگر میں نہ کھاؤں تو میرا اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور پہلے مذہب کو جس کو میں مانتا تھا اس پر بھی عمل ہو جائے گا. ایسے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا. کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا. مباح اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں. اس پر اللہ کی طرف سے قرآن میں آیت اتر رہی ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کہ آپ اسلام کے آنے کے بعد کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور تہذیب اور تمدن کی طرف، دنیا کے کسی اور طور طریقوں کی طرف تمہارا للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا اور اس کو اپنے دل میں پسند کرنا، اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہم نے دین تمہارے پر پورا اتار دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے دین پورا تمہارے لیے اتار دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمہارے پر تمام کر دیا ہے اور ہم نے دین اسلام تم کو پسند کر کے دیا ہے. اب ادھر ادھر تانگ جھانک کی اجازت نہیں کہ بھئی مجمع جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے. جاگ رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن یہاں پر میں اوپر بیٹھا ہوں نا، مشورے سے مجھے اوپر بٹھایا ہے تو نظر آتا ہے کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. تو اس کے لیے آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ بھئی آنکھیں کھولیں اور جاگ کر پوری بات سنیں. پوری بات سننا ضروری ہے. ہر مجلس کا رنگ الگ ہوتا ہے، ہر مجلس میں ضروری باتیں الگ ہوتی ہیں. وہ ساری مل کر اجتماع کے ختم پر کام کی ایک شکل ذہنوں میں بنے گی اور اگر مجلس سے ایسی ضائع ہو گئی تو پھر اخیر میں جا کر جیسے آئے تھے ایسا ہی واپس ہو جائے گی. اس لیے ایک بڑے کام کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں اور اتنا بڑا انتظام ایک بڑے کام کے لیے ہے اور کام یہ ہے کہ ہماری زندگی مقصد پر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے اور مقصد دین ہے. دین کی محنت ہے، عبادت ہے اور دعوت ہے.
اللہ کے کلمے کو زندگی میں لانا ہے اور پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کی محنت ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی کے لیے اللہ نے دنیا میں ہم کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ محنت دعوت اور تبلیغ کی اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ معلومات کی کمی نہیں ہے اور دین پر چلنے کی وسائل کی کمی نہیں ہے۔ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، علماء کرام بھی ہے، ہر زبان میں دینی کتابیں بھی ہے، سارے وسائل ہیں دین پر چلنے کے، اور معلومات بھی ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن اندر میں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے زندگیوں میں اس پر عمل نہیں ہے۔ اچھے سے اچھا بیج ہے لیکن زمین میں استعداد نہیں ہے بیج اگانے کی، جس کے نتیجے میں کتنا بھی اچھا بیج آپ ڈالیں گے تو اگے گا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ پوری امت میں طاقت پیدا کرنے کا کام ہے کہ فرائض پر کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہو جائے اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور ہر ایمان والے کو اپنی دینی کمی کا پتہ لگ جائے کہ میری زندگی میں بڑی خامیاں ہیں اور میری زندگی میں بڑی کمزوریاں ہیں، اور یہ کمزوری دور ہونی چاہیے اور موت سے پہلے دور ہونی چاہیے، اور یہ خامیاں دور ہونی چاہیے اور موت سے پہلے دور ہونا چاہیے، ورنہ موت کے بعد اتنا پچھتانا پڑے گا کہ آدمی خون کے آنسو روئے گا لیکن اس کے آنسوؤں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ خامی کا پتہ چلے اور کمزوری کا پتہ چلے، اس کے لیے تبلیغ ہے، اسی لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے تاکہ ہماری کمی کا پتہ چلے۔ آج ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے عادی ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کے عادی ہیں۔ 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے، اور 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، اور کھرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے، اور چھوٹا ملک والا بڑے ملک والے کو دیکھتا ہے۔ تو ہر آدمی دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھ رہا ہے، تو جتنا کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو کم ہی لگ رہا ہے، اور ناشکری کی کیفیت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اس لیے کہ اوپر دیکھنے کی عادت ہے۔ اور دین کے معاملے میں ہمارا معمول یہ بنا ہوا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کے عادی بن گئے ہیں، اور اپنے ماحول کو دیکھ کر اسلام کو اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے آدمی پر اپنی غلطی واضح نہیں ہوتی ہے، بلکہ آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں بھی تو دیندار ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے کہ میں تو الحمدللہ 5 وقت کا نمازی ہوں، بہت سارے مسلمان صرف 3 ہی وقت کے پڑھتے ہیں، میں تو ان سے بہت اچھا ہوں۔ اور 3 وقت والے جمعہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم تو 3 وقت کی پڑھتے ہیں، بہت سارے مسلمان صرف جمعہ مسجد میں آتے ہیں، اور جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، بولے بہت سارے مسلمان تو وہ ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ہم تو جمعہ کی نماز تو پڑھ لیتے، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ اور جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کو جو شرابی کبابی ہیں، ہم نمازی تو نہیں پڑھتے ہیں باقی ہم شرابی کبابی تھوڑی ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھو پتہ نہیں کن کن غلطیوں میں ہیں، آپ تو ان کو جا کر کے سمجھاؤ، ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ اور اگر ان کے پاس آپ جاؤ تو کہیں گے کہ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، جنت تو ہماری ہے۔ آپ تو ان لوگوں کو جا کر کے دعوت دو جو کو کلمہ نہیں جانتے اور کلمے والے نہیں ہیں، ہم تو ان سے بہت اچھے ہیں۔ تو جو جس بے دینی میں ہے اس کو اپنی بے دینی کا کمی کا پتہ نہیں ہے، اور جب دینی کمی کا پتہ نہیں ہے تو اس کی دور کرنے کی فکر بھی نہیں ہے۔ حالانکہ میرے دوستو یہ بے فکری بہت اچھی بات نہیں ہے، یہ بے فکری بالکل خالی ہونے کی علامت ہے کہ اندر کچھ نہیں ہے، ورنہ جب جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی اڑا نہ لے جائے۔ صحابہ کے بارے میں ہر وقت میں وہ اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میری 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی، ان سب کو میں نے روتے ہوئے پایا اور وہ سارے اپنے اوپر نفاق کا ڈر کرتے تھے کہ کہیں ہم منافق نہ ہو۔ صحابیت کے مقام پر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ولی پہنچ نہیں سکتا
اس مقام کے لوگ اپنے بارے میں فکر مند تھے کہ کہیں ہماری نفاق پر موت نہ آئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی اپنے اس غلط ماحول سے نکل کر ایک پاکیزہ ماحول میں آ کر اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے، تاکہ اس کی زندگی میں شکر اور صبر کی کیفیت پیدا ہو۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ آدمی صابرین اور شاکرین میں سے ہو نہیں سکتا۔ اللہ تک پہنچنے کے یہ دو راستے ہیں، ایک شکر کا ہے اور ایک صبر کا ہے، لیکن صابرین اور شاکرین میں سے ہو نہیں سکتا ہے جب تک دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نہیں دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر نہ دیکھے۔ اور جب یہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھے گا اور دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھے گا تو اللہ اس کو صبر بھی دیں گے، شکر بھی دیں گے، اور ان دونوں راستوں سے اللہ تک یہ پہنچ جائے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے غلط ماحول سے، جہاں غلط دیکھنے کا عادی بن چکا ہے، وہاں سے نکل کر کے ایک پاکیزہ ماحول میں آئے جو مسجد کا ماحول ہے، اور وہاں پر 24 گھنٹے اعمال کی ایک فضا ہوتی ہے۔ اس فضا میں آ کر کے اپنے اندر میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کریں۔ جب طاقت پیدا ہو جائے گی تو زندگی میں دین آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت میں پہلے محنت کر کے طاقت پیدا کیا حکموں پر چلنے کی، اور جب حکم پر چلنے کی طاقت پیدا ہو گئی، اب اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے وہ سارے احکامات پر عمل جو ہے وہ آسان ہو۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی زندگی کو صحابہ کے آئینے میں دیکھنے کے لیے تبلیغ ہے کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو صحابہ کے آئینے میں دیکھے، اس لیے کہ حق مقید ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حق کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا حق وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور فرمایا اس امت میں 72-73 فرقے ہوں گے اور سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ فرمایا کون جنت میں جائے گا؟ فرمایا جو میرے نقش و قدم پر ہے اور میرے صحابہ کے نقش و قدم پر ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو اور صحابہ کو حق کا معیار بنایا ہے کہ قیامت تک کسی کو حق سمجھنا ہے اور دین سمجھنا ہے اور دین کی محنت کا صحیح سمجھنا ہے، تو اس کے لیے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے، اور اس جماعت کی زندگی سے سمجھ کر اپنی زندگی تک وہاں تک جانے کی محنت میں لگاتے رہنا ہے، اور کرتے ہوئے جینا ہے، کرتے ہوئے مرنا ہے۔ جب اس کو منزل بنا کر چلنا شروع کریں گے تو یا تو اللہ پہنچا دیں گے، اور اگر نہیں پہنچ سکے راستے میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ حشر فرما دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے قرآن کا حفظ شروع کیا، حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ ایک آدمی کراچی سے حج کے لیے نکلا اور ایئرپورٹ پر ہی انتقال ہو گیا احرام کی حالت میں، تو اللہ اس کو حاجی اٹھائیں گے۔ ہم صحابہ کو اپنی منزل بنا کر کے دنیا میں چلتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے، تو یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے، اور اگر نہیں پہنچ سکے راستے میں مر گئے تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں پر چھوڑ کر گئے تھے دوبارہ امت یا امت کا ایک حصہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ہماری تبلیغ کی منزل صحابہ ہے، ہم اس زندگی تک جانے کی محنت اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں جس زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% صحابہ کو اٹھایا تھا۔ اب صحابہ میں کیا تھا؟ فرمایا 100% صحابہ میں دو بنیادیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی۔ ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا کہ جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے۔ کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھی، جو کرنے کے لیے کہا وہ زندگی میں ہے۔
جس سے بچنے کے لیے کیا اس سے زندگی بچی ہوئی ہے. جن صفات سے متصف ہونے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اس صفات سے زندگی متصف ہے، اور جس صفات سے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان صفات سے اپنی زندگی کو بچائے ہوئے ہے. وہ کتاب قرآن کا نمونہ تھے جو زمین پر چل پھر رہے. ایک مرتبہ ایک غیر مسلم نے کہا کہ تمہارا قرآن کہاں ہے؟ ایک صحابی کے طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا کتاب اللہ یمشی علی الارض، فرمایا اللہ کی کتاب ہے جو زمین پر چل پھر رہی. تو ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں تھا، اور زندگیوں میں دین پورا آئے گا تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے بڑے وعدے کیے اس امت کے لیے. کہا اس امت کو ہم کیا دیں گے؟ فرمایا سربلندی دیں گے. فرمایا اس امت کو کیا دیں گے؟ فرمایا محبتیں دیں گے آپس میں. کہا اس امت کو کیا دیں گے؟ کیا اس کو خلافت دیں گے؟ کہا اس امت کو کیا دیں گے؟ فرمایا دین کو، ان کے دین کو قوت دیں گے کہ دنیا کے سارے شعبوں پر قرآن کا راج ہوگا، منمانی کا اور نفسانیت کا راج نہیں ہوگا، بلکہ جو قرآن کہے گا ایسی زندگی کے مطابق حکومتیں بھی ہوگی، مزدوری بھی ہوگی، تجارت بھی ہوگی اور کھیتی بھی ہوگی. ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں قرآن کے حکموں کا پابند بن کر کے جیے گا. ایسی قوت ہم دین کو عطا فرمائیں گے، اور ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دیں گے. ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دیں گے. دنیا کی زندگی کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، اور آخرت جنت کی شکل میں ان کی بنا دیں گے، جس کے بعد کبھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے، کبھی وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک تو 100% صحابہ میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. دوسری بات صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کی محنت کے تقاضوں کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا. کہ ہماری جان کی اور ہمارے مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے طریقے کے مقابلے میں ہماری جان مال کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک جان لگانے کا تقاضا ہے تو ایک جان لگائیں گے، خوشی خوشی لگائیں گے. اور گھرانہ لگانے کا تقاضا ہے تو گھرانہ لگائیں گے. برادری لگانے کا تقاضا ہے تو برادری کو اللہ کے نام پر لگائیں گے. اور اگر پورے ملک کو لگانے کا تقاضا پڑے تو پورے ملک کو اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم پر لگائیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا. ایسا ہی ہمارا مال ہماری نگاہوں میں بے قیمت ہے. مسلمان کا مال تو بہت قیمتی ہے. اگر یہ نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چوری کر جائے تو حکم یہ ہے کہ اپنی نماز کو توڑ کر اپنے مال کو یہ بچا لے. مسلمان کا مال تو بہت ہی قیمتی ہے، لیکن اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے. ایک بھی لگا سکتے ہیں، 1000 بھی لگا سکتے ہیں، اور جھاڑو مار کر پورا لگانے کا تقاضا ہے تو پورا بھی لگا سکتے ہیں. یہ دو باتیں 100% صحابہ میں تھی، اور دعوت کی محنت سے پوری امت پر محنت کر کے یہ دو بنیادیں امت میں زندہ کرنے کی محنت ہے. جب ایک مجمع امت کا ایسا بن جائے گا جس میں یہ دو بنیادیں زندہ ہوگی تو اللہ اس مجمع سے وہ کام لے لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا. اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے اللہ زیادہ کر دیں گے، اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا کر کے اللہ وہ کام لے لیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے بیچ میں آ نہیں سکتی ہے، ان کو روڑا اٹکا نہیں سکتی ہے. اللہ اپنی قدرت سے کام کریں گے اور اس مجمع کے ذریعے سے کریں گے جن میں یہ دو بنیادیں زندہ ہوں. اس لیے میرے محترم دوستو، ایک بڑا کام ہے جو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے. اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے. اچھی طرح کرنے ہی سے آدمی بنے گا، صرف پھرنے سے بنے گا نہیں. زمین میں گٹلی صحیح رکھنا یہ ہمارے ذمہ ہے. درخت اللہ بناتے ہیں، نطفے کو صحیح جگہ پہنچانا یہ انسان کے ذمہ ہے. انسان اللہ بناتے ہیں. ایسا ہی تبلیغ کا ایک کام ہے، اور اس کی بہت ساری بنیادیں ہیں جن بنیادوں کے ساتھ یہ تبلیغ ہے. جب ان بنیادوں کے ساتھ یہ تبلیغ ہوگی تو اللہ سب سے پہلے اس محنت میں لگنے والے کو اللہ توبہ دیں گے، پچھلی زندگی پر ندامت عطا فرمائیں گے، اور اگلی زندگی میں صحیح چلنے کا عزم اور ارادہ عطا فرمائیں گے.
اور توبہ میرے دوستو اتنی بڑی نیکی ہے کہ پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے اور آگے کے لیے اللہ سے ملنے کا اور اللہ سے قریب ہونے کا راستہ ہموار کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو پہلی بات تو یہ کہ پورا مجمع اس مجلس میں اللہ سے توبہ مانگے پچھلی زندگی کے بارے میں، کیونکہ سارا مجمع تیار ہے اللہ سے ان 3 دنوں میں پچھلی زندگی پر توبہ پر آنسو بہا کر آئندہ زندگی صحیح گزارنے کا عزم اور ارادہ لے کر یہاں سے اللہ کے راستے میں جانا ہے، اور جو واپس جائیں وہ بھی کام کرنے کے جذبے سے جانا ہے کہ بھائی جائیں گے انشاءاللہ۔